میرے بھائی کی شادی ایک بہت ہی امیر گھرانے میں ہو رہی تھی۔ وہ بہت اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ جب ہم بارات لے کر گئے تو وہاں کوئی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑکی والوں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور ہمیں کچھ پتہ نہ چلنے دیا۔ رات کو جب میرا بھائی اپنے کمرے میں گیا تو ان کی دلہن نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ بھائی نے وجہ پوچھی تو بولی میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لیکن میرے ماں باپ نے مجھ پر دباؤ ڈال کر دوبارہ شادی کر دی ہے، اس لیے میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، تم صبح ہی مجھے طلاق دے دو۔ بھائی پریشان تھے، پریشانی کی حالت میں ہی سو گئے۔ صبح ان کو ایک نئی خبر ملی جسے سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی اور ماموں میں بے حد محبت تھی۔ لوگ ان بہن بھائی کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے، مگر دولت کے ناگ نے ان کی بے مثال محبت کو ڈس لیا۔ پہلے ہم لوگ غریب تھے اور ماموں خوشحال تھے۔ ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے تھے اور ہمارا گزر بسر بمشکل ہوتا تھا۔ ماموں ہماری مالی مدد کیا کرتے، بھائی کے تعلیمی اخراجات بھی وہی برداشت کرتے۔ بھائی کو اچھے کالج میں داخلہ لے کر دیا تھا۔ ہم ملتان اور وہ دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے۔ ہر سال جب چھٹیاں ہوتی تو ہم ماموں کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے چلے جاتے تھے۔ ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ندا اور نائرہ۔ ندا میرے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی، سلیمان بھی اس کا شدائی تھا۔ امی کہتی تھی سلیمان جلدی سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جا تو میں ندا سے تیری شادی کر دوں۔ ندا میری ماں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب ہم ان کے گھر جاتے پھپھو پھپھو کہتے اس کی زبان سوکھتی تھی۔ سارا وقت امی کی خاطرداری میں لگی رہتی۔ جب تک میری ماں کھانا نہ کھا لیتی وہ لقمہ بھی نہ لیتی۔ ندا بہت خوبصورت اور اچھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ میری اس سے دوستی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہہ دیا کرتی تھی۔ اسے بھابھی کہہ کر چھیڑتی تو شرما جاتی۔ میں اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سلیمان کی دلہن بن کر ہمارے گھر آئے اور میں بھابھی کہہ کر سب سے اس کا تعارف کرواؤں کہ دیکھو میرے بھائی کی دلہن کتنی حسین ہے۔ امی نے سلیمان ماموں سے ندا کا ہاتھ مانگ لیا۔ انہوں نے خوشی سے ہاں میں جواب دیا۔ ممانی بھی خوش تھی، بولی میں بے فکر ہو گئی ہوں کہ میری بیٹی اپنی پھوپھی کے گھر جائے گی۔ غیروں میں لڑکی دینے سے دل ڈرتا ہے کہ جانے کیسے لوگ ہوں گے۔ سلیمان تو ہمارا دیکھا والا بہت اچھا بچہ ہے، اللہ اس کو بہت کامیابیاں دے گا۔ جب سلیمان نے ایف ایس سی کیا تو امی نے اس کی منگنی ندا سے کر دی۔ اب تو رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ سلیمان بھائی پھولے نہ سماتے تھے کہ جسے چاہتے تو وہ اسی کو پانے جا رہے تھے۔ ان دنوں ابو جان کی پروموشن ہوئی اور پھر ان کو بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ 2 سال میں ہی دیکھتے ہمارے دن پھر گئے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ابو ایک بڑے بزنس مین کے مینیجر تھے، اسی شخص کے طفیل یہ امیر ہوئے تھے۔ ابو سے وہ کیا کام لیتے تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اب ہم دولت مندوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ جلد ہی گھر بھی بدل لیا۔ چھوٹے علاقے کا ٹوٹا پھوٹا گھر فروخت ہو جانے کے بعد ہم ایک پوش علاقے کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ کہتے ہیں سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، ادھر ابو کی قسمت جاگی تو ادھر ماموں جان کی قسمت کا ستارہ ڈوب گیا۔ گھاٹا ہی نہیں آیا، کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ اچانک مارکیٹ میں آگ بھڑک گئی، بہت سی دکانوں کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماموں جان کی دکان بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ بہن پر اچھے اور بھائی پر برے دن آ گئے۔ یہ وہی ماموں تھے جو ہمارے ناز نخرے اٹھاتے۔ امی رات کی تنگی کا رونا روتی تو انہیں بغیر گنے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر دے دیا کرتے۔ آج ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر بیٹھ گئے تھے۔ دکان میں لاکھوں کا سامان تھا جو راکھ ہو گیا تھا۔ ان کی ہمت ٹوٹ گئی، دل کو ایسا صدمہ لگا کہ عرصے تک دوبارہ کاروبار جمانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ وہ دن تھے جب سلیمان نے بی ایس سی اور ندا نے ایف ایس سی پاس کر لیا تھا۔ ماموں چاہتے تھے کہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، لیکن اب والدہ اس موضوع کی طرف نہیں آتی تھیں۔ مجھے اور سلیمان ہم دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کو دولت کی وجہ سے غرور آتا جا رہا ہے۔ وہ غریبوں کو کمتر سمجھنے لگی تھی، ملازموں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کی اوقات پر نہ رکھو تو سر چڑھ جاتے ہیں۔ غریب رشتہ داروں سے بھی انہوں نے ناتا توڑ لیا تھا، اور جو کھاتے پیتے رشتہ دار تھے ان کے گھر خوشی سے جاتی، ان کو اپنے گھر میں بھی دعوتوں پر بلاتی۔ جبکہ ہماری پھوپھیوں کے حالات اتنے اچھے نہ تھے تو ان کو تو منہ بھی نہ لگاتی۔ اگر کبھی وہ اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے ملنے آ جاتی تو اماں انہیں خاطر میں نہ لاتی۔
امی کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے تو غربت بھی دیکھی ہے۔ حیرت اور زیادہ ہوتی جب وہ ماموں کے فون آنے پر مجھ سے کہہ دیتی کہ انہیں کہو کہ راشدہ سو رہی ہے، کہ پہلے یہی تھی کہ روز ماموں ممانی کو فون کرنا ان کا معمول میں شامل تھا۔ ماموں ہمارے گھر کم ہی آتے تھے، ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ بہن اتنی بدل گئی ہے۔ ایک دن انہوں نے امی کو خط لکھا کہ اب ندا نے ایف اے کر لیا ہے، یہی طے تھا کہ دونوں بچے تعلیم مکمل کر لیں تو شادی کر دیں گے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری ماں نے اپنے بھائی کو جواب میں تحریر کیا کہ ہمیں سلیمان کو بیاہنے کی جلدی نہیں ہے، آپ ندا کا رشتہ جہاں چاہے کر دیں۔ اس جواب سے ماموں کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ سمجھ گئے کہ بہن نے ندا کا رشتہ لینے کا ارادہ بدل لیا ہے، ورنہ ایسا سخت جواب نہ بھجواتی۔ ندا نے مجھے فون پر بتایا کہ پھپھو کا ایسا جواب آیا ہے، ابو پریشان ہیں، معاملہ کیا ہے؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ سگے بہن بھائی کے درمیان دولت کی دیوار حائل ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، ندا اب تم ذہنی طور پر تیار رہو، ممکن ہے امی جان بھائی کو اعلیٰ تعلیم کی خاطر لندن بھجوا دیں۔ وہ بولی، نہیں عظمیٰ، مجھے نہیں لگتا یہ وجہ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، تو پلیز بتا دو، کیا سلیمان منع کر رہا ہے یا خود پھپھو نے کوئی اور لڑکی دیکھ لی ہے؟ میں کیا جواب دیتی ان سوالات کا؟ خود میرے پاس جواب نہ تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ماموں نے فون پر بات کی تو امی نے نہایت بے رخی سے ان سے کلام کیا، وہ بجھ کر رہ گئے۔ ندا بھی سن رہی تھی۔ ممانی کو بتایا کہ بہن نے ہماری بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ندا نے مجھے رات کے فون کیا اور رو رو کر فریاد کی، کیا واقعی پھپھو کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے یا دولت نے انہیں بدل دیا ہے؟ کیا وہ اس لیے ہم سے ناتا توڑ رہی ہیں کہ ابو کی دکان جلنے کے باعث کاروبار ختم ہو گیا ہے اور ہم غریب ہو گئے ہیں؟ تم سلیمان سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے جب سلیمان کو بتایا امی نے ماموں کو اس طرح جواب دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تسلی دی، بھائی پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو تمہیں اور ندا کو خوشیاں ضرور ملیں گی۔ بھائی نے جب امی سے کہا کہ وہ ندا سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ میری منگیتر ہے اور اب میں اپنی منگیتر سے ہی شادی کروں گا، تو امی نے صاف انکار کر دیا، بولی اتنی جلدی میں تمہاری شادی نہیں کروا سکتی، تمہیں ابھی بہت پڑھنا ہے اور آگے جانا ہے، تمہارے ماموں کو شادی کی جلدی ہے۔ بھائی نے کہا، میں شادی کے بعد پڑھ لوں گا۔ امی بولی، نہیں، شادی کے بعد نہیں پڑھا جاتا، وہ ندا کا کہیں اور رشتہ کر لیں گے، ہم تب ہی شادی کریں گے جب تم پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ ندا مجھے میسج کرتی جو بھائی کے نام ہوتے، وہ پڑھ کر اداس ہو جاتا جب وہ لکھتی کہ تمہاری امی کے انکار سے دل ٹوٹ گیا ہے اور میں راتوں کو لحاف میں منہ چھپا کر روتی ہوں۔ ایک دن اس نے میسج کیا کہ گھر والے میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، تم جلدی پھپھو کو راضی کر کے ہمارے گھر لے آؤ۔ امی سخت حکمران تھیں، بھلا میری کیا اوقات کہ انہیں مجبور کرتی۔ باتوں میں ذکر کیا کہ ماموں ندا کا رشتہ کہیں اور طے کرنے لگے ہیں، آپ کیوں نہیں انہیں روکتی کہ ہمیں سلیمان کے لیے اس کا رشتہ لینا ہے؟ جواب دیا، ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اب وہ بیٹی کو عزت سے بیاہنے کے لائق نہیں رہے، ہمیں بھی معاشرے میں اپنی پوزیشن بنانی ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اونچے گھرانے میں کروں گی کہ لوگ رشک سے دیکھتے رہ جائیں۔ ندا کی کسی اور جگہ منگنی ہو گئی۔ سلیمان کا دل ٹوٹ گیا، اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا کہ بس اب اور نہیں پڑھنا۔ ابو سے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ آفس لے جانے لگے۔ ندا کی اچھی قسمت تھی، بہت امیر گھر کا رشتہ آیا، لڑکا بھی تعلیم یافتہ اور صورت میں اس کے ہم پلہ تھا۔ امی کو ماموں نے بیٹی کی شادی کا کارڈ بھجوایا، والد نے مجبور کیا کہ جاؤ شادی میں شرکت کر لوں، انہیں برسوں آسرے میں رکھ کر انکار کیا، میں نہیں جاؤں گی، یہ ٹھیک نہیں، یوں اپنوں کو نہیں چھوڑ دیتے، پیسہ آنی جانی شے ہے۔ ابو والدہ کو کے ہمراہ لاہور لے گئے، ندا کی شادی میں شرکت کی۔ وہ دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو امی بھی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اسے جب رخصتی کے وقت گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تب شاید لمحے بھر کے لیے میری ماں کو افسوس ہوا۔ سلیمان بھائی تو شادی میں نہ گئے مگر کافی دنوں تک پریشان رہے۔ امی کی ضد کی وجہ سے بھائی گھر میں مجنوں کی طرح پھرتے، مجھ سے بھائی کی یہ حالت نہ دیکھی جاتی۔ میں دل میں سوچتی ہوں ہم اس دولت کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، مگر یہ دولت ہی میرے بھائی کی خوشیوں کو کھا گئی۔
کبھی کبھی مجھے امی کی باتوں سے ڈر لگتا۔ میں سوچتی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا امتحان دکھا دے۔ امی کو سمجھانے لگتی تو وہ میری ایک نہ سنتی۔ کچھ عرصے بعد امی نے اس کا رشتہ ایک امیر اور ماڈرن گھرانے میں طے کر دیا۔ شادی بھی دھوم دھام سے کی، روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ادھر سے بھی ٹرکوں میں جہیز آیا کہ میری ماں اس سامان کو دیکھ کر پھولی نہ سماتی تھی۔ ماموں کے گھر سے ہمارے گھر شادی میں شرکت کے لیے کوئی نہ آیا۔ مجھے اور بھائی کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ ماموں کو فون کریں اور بولیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ناراضگی کو ختم کریں اور شادی میں شرکت کے لیے ضرور آئیں۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم نے دعوت نامہ دے دیا ہے، جس کا جی چاہے آ جائے، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ آئے۔ میں کسی کو فون نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کا نام مہروز تھا، وہ خوبصورت تھی۔ اس کی شادی کے جوڑے پر کئی لاکھ خرچ آیا تھا، اور جو اس کی والدہ نے ایک مشہور فیشن ڈیزائنر سے بنوایا تھا۔ جب ہم بارات لے کر گئے تو شادی کے دن لڑکی والوں کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ ہم حیران تھے کہ دلہن والوں کے گھر یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو رخصت کیا اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ وہاں کیا معاملہ تھا۔ سلیمان نے ماں باپ کی رضا پر سر جھکا دیا۔ وہ ایک بالحاظ اور فرما بردار بیٹا تھا۔ شادی کی رات جب دلہن کے کمرے میں گیا، دلہن نے خود کلام کر کے استقبال کیا اور گھونگھٹ اٹھانے کی دلہا کو زحمت نہ دی۔ وہ یوں گویا ہوئی کہ سلیمان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس کے لیے پہلے سے سوری کر لیتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے سے شادی شدہ ہوں، آپ کو دھوکہ دینا میرا نہیں چاہتی۔ آپ دنیا والوں کے سامنے صبح ہی مجھے طلاق دے دیں، ورنہ جگ ہنسائی ہوگی۔ بھائی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ سمجھا کہ دلہن مذاق کر رہی ہے یا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں بھی تھی۔ سلیمان نے کہا، میرے والدین نے بہت دھوم دھام سے شادی کی ہے، تو صبح طلاق دینے سے جگ ہنسائی ہوگی اور تماشا بھی بنے گا۔ اگر ایسا کچھ معاملہ تھا تو تم پہلے ہی والدین کو بتا دیتی۔ میں نے بتایا تھا، وہ نہ مانے تو اب بھگتے۔ میں کیا کروں، میں تو صبح چلی جاؤں گی۔ ان کی طرف سے مجبور ہو کر سوچا کہ تم سے رحم کی درخواست کر لوں گی۔ تم پڑھے لکھے ہو اور یہ مثال سمجھتے ہو، یقیناً میری بات سمجھو گے، کیونکہ زبردستی سے تو گھر نہیں بستے۔ سلیمان سے تمام رات وہ اپنے محبوب کی باتیں کرتی رہی۔ تب وہ سمجھ گیا کہ یہ یہاں نہیں رہنے والی، زبردستی روکا تو بھی بھاگ جائے گی۔ صبح سلیمان نے امی کو بتایا کہ آپ کی پسندیدہ بہو یہ کہہ رہی ہے۔ اب بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی حواس پاختہ ہو گئیں۔ ابو نے دلہن کے والد کو فون کیا۔ وہ میاں بیوی دوڑے آئے اور معافیاں مانگنے لگے کہ یہ ہماری اکلوتی اور لاڈلی بچی ہے، ذرا نا سمجھ ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مہروز کو تھوڑی دیر کے لیے ہمراہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، 2 گھنٹے بعد چھوڑ جائیں گے۔ یہاں ولیمے کی تیاریاں تھیں۔ امی ابو نے بھائی سے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ سلیمان نہیں جانا چاہتا تھا، ماں باپ کے دباؤ میں آ کر چلا گیا۔ والدین کے گھر جا کر مہروز اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہا کہ لباس تبدیل کرنا ہے، ابھی آتی ہوں۔ سلیمان اس کے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا اور وہ نہ آئی۔ اس کی ماں بیٹی کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی، وہ وہاں نہیں تھی۔ باری باری گھر کے تمام کمروں میں دیکھ لیا، دلہن غائب تھی۔ وہ جاتے ہوئے تمام زیور جو پہن رکھا تھا ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے ماں باپ تمام رات اسے تلاش کرتے رہے۔ سلیمان اکیلا گھر لوٹ آیا۔ والد کو بتایا تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی کہ دلہن کو اس کے ماں باپ اپنے گھر لے گئے۔ وہ ولیمے پر بھی نہ پہنچی اور ہمارا سارا زیور بھی لے گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پولیس ان کے والدین کے گھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے لڑکی کس وقت اور کیسے نکلی، ہمیں شک ہے کہ وہ فلاں جگہ نہ ہو۔ پولیس وہاں گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی اور ہمارا لڑکا بھی موجود نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ لڑکے کے دوستوں کا پتہ لے کر پولیس نے ان سے پوچھ گچھ کی تو ایک دوست نے بتایا کہ فلاں جگہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں چھاپا مارا تو مہروز موجود تھی، مگر اس کا محبوب موجود نہ تھا۔ اسے پولیس والے تھانے لائے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا دوست فراز موجود تھا، وہ کھانا لانے کا کہہ کر گیا تھا، زیورات اور نقدی اسے رکھوا دی تھی۔ وہ لڑکا بھاگ نکلا اور لاڈلی بیگم دھر لی گئی۔ ماں باپ نے جا کر خلاصی کرائی۔
موٹی رقم بھری اور بیٹی کو گھر لے آئے۔ ادھر امی سخت پریشان تھیں۔ لاکھوں کا زیور جو بہو کو بڑے ارمانوں سے چڑھایا تھا وہ غارت ہوا اور عزت بھی گئی۔ سارے خاندان میں بات اڑی کہ ولیمے والے دن بہو بھاگ گئی۔ اب میری ماں کو ہوش آیا، بلکہ مہروز نے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ دنیا میں بدنامی ہوگی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ زمانے میں جگ ہنسائی ہوئی۔ سلیمان نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے ابو کے حوالے کیے اور میری ماں روتے ہوئے کہتی تھیں کہ بھائی غریب کی ہائے لگی ہے، خدا کی آہ عرش تک گئی ہے۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی۔ ظاہری شوشا پر مر مٹی اور اپنوں کو دھتکار دیا۔ اللہ کی ناراضگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہائے کاش ایسا نہ کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماموں کو علم ہوا تو ممانی کو ساتھ لے کر آئے۔ دونوں میاں بیوی نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ بہن، ہم نے آپ کی محبت کھوئی، ہمیں بہت دکھ ہوا، مگر آپ نے اپنی عزت کھوئی، اس کا اور زیادہ دکھ ہے۔ امی ماموں کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ کہا کہ غلطی ہو چکی، اے کاش تم ندا کی شادی کرنے میں جلدی نہ کرتے تو آج پھر سے اس کا ہاتھ مانگ لیتی۔ اب چھوٹی کا رشتہ دے دو۔ ماموں امی کی بات سن کر پریشان ہو گئے اور بولے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ادھر سلیمان کو اس بات کا پتہ چلا کہ امی نے اس کے لیے نائرہ کا رشتہ مانگا ہے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ بولا پہلے ندا سے منگنی کر کے آپ نے ان کو ذلیل کیا، اب آپ نائرہ کا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ اگر ندا سے شادی نہیں کی تو نائرہ سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ امی اس سے منتیں کرنے لگی تو وہ بولا امی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں ندا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کیا سوچے گی کہ ایک بہن سے محبت کی اور پھر دوسری بہن سے شادی رچا لی؟ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ پہلے میں نے آپ کی بات مان لی تھی، اب میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ سلیمان نے نائرہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہاں بات نہ بنی تو امی نے سلیمان کو اور بھی کئی لڑکیوں کی تصاویر دکھائیں۔ سب کی سب اچھے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ امی جلد از جلد سلیمان کی شادی کروانا چاہتی تھی تاکہ جو ان کی عزت گئی تھی وہ دوبارہ واپس لائی جائے، مگر اب سلیمان ہر رشتے سے انکاری تھا۔ اس کے بعد سلیمان کا دل ایسا ٹوٹا کہ وہ مزید تعلیم کا بہانہ کر کے بیرون ملک چلا گیا اور کئی سال تک نہ لوٹا۔ امی اسے یاد کرتی تھیں اور تڑپتی تھیں، کہتی تھیں کوئی میری ساری دولت لے لے مگر بیٹا واپس لے آئے۔ سلیمان کو 8 برس بعد بالآخر گھر کی یاد آ گئی۔ وہ چند دن کے لیے آیا اور سب سے مل کر واپس چلا گیا۔ امی کو نہیں بتایا مگر مجھے اور ابو کو پتہ ہے کہ اس نے امریکہ میں ایک گوری سے شادی کر لی تھی۔ اس سے بنا نبھی اب وہاں تنہا رہتا ہے۔ دوبارہ شادی نہیں کی۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری ماں کو صبر دے جو دن رات بیٹے کو یاد کر کے روتی ہیں، یا پھر سلیمان کے دل کو موم کر دے اور وہ وطن واپس لوٹ آئے۔ اس کے بہن بھائی ماں باپ اسے یاد کر کے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ندا اپنے گھر خوش ہے، سنا یہی ہے، خدا کرے خوش ہو۔ ہم اس سے ملتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہم سے ملنے سے قاصر ہے۔ امی کو ان کے غرور کی سزا مل گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اب ان کو اس دولت سے بھی کوئی سکون نہیں ملتا۔ سیانے سچ کہتے ہیں کہ دولت آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس۔ اگر مزید دلچسپ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔